السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما۔ میں عمران عرفان امامہ والے حیات الصالحات للبنات عالمہ حافظہ دینیات ایجوکیشن پوائنٹ کی جانب سے اصلاحی پروگرام کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے کہ دین کی محنت کرنے والوں کو اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دین کی محنت کے بدلے میں پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی تعلیم کے تعلق سے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو، اور چاہے امامت کے تعلق سے چاہے مؤذن کے تعلق سے، اور چاہے دیگر کسی بھی طرح کی دین کی محنت کے تعلق سے پیسے لیے جائیں یا نہ لیے جائیں، لے تو جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے تعلق آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ دیکھیں، باریک مسئلہ ہے اور گہری بات ہے۔ اتفاقاً یہ باتیں سامنے آتی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آج یہ بات آئی ہے تو دھیان توجہ سے بات کو سنیں، ویڈیو کو دیکھیں، بدن کے تمام اعضاء کو ایک ساتھ جمع کریں اور بات کو سنتے رہیں، دماغ میں جمع کرتے رہیں اور کانوں سے سنتے رہیں، تاکہ پچھلی بات اگلی بات سے ملتی رہے اور بات سمجھ میں آتی رہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان تمام جگہوں پر وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، انسان تمام جگہوں پر وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، روزی پر آ کر بہک جاتا ہے۔ جیسے وحدانیت کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، اللہ میری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ ایک دن موت دے گا، اللہ ایک دن مجھے دوبارہ زندگی دے گا، اللہ مجھ سے پوری زندگی کا حساب کتاب لے گا، اللہ نیک اعمال پر جنت دے گا، اللہ برے اعمال پر جہنم دے گا، اللہ پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہنے کے باوجود اپنی قدرت سے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور پوری زندگی نیکی کے ساتھ گزارنے پر اللہ اپنی قدرت سے جہنم بھی دے سکتا ہے۔ جیسے ایک غیر ایمان والے کو موت پر اپنی قدرت سے ایمان دے کر اس کو جنت دے دے۔ یہ تو ہو گیا وحدانیت کا اقرار۔ روزی پر آ کر بہکنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دکاندار اخبار کو خدا بنا لیتا ہے کہ اخبار دکان پر رکھا ہوگا تو گراہک آئیں گے، دکان پر بھیڑ ہوگی تو گراہک اخبار کے چکر میں لگ جائیں گے اور واپسی نہیں ہوں گے۔ کوئی اخبار کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی
ادھار کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی چائے کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی ٹھنڈے کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی اچھے اخلاق کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی نماز چھوڑنے کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی جمعے کے دن دکان کھول کر نماز پڑھنے کو خدا بنا لیتا ہے، یعنی دکان کو خدا بنا لیتا ہے۔ یہ ہے روزی، کہ روزی پر آ کر کے انسان بہک جاتا ہے، اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے اور اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت اور اپنی کوششوں سے روزی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات اور سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جو آسمانوں سے روزی اتارتا ہے وہ تقدیر کی بنیاد پر اتارتا ہے، اور پاک روزی اتارتا ہے، نہ حلال اتارتا ہے، نہ مشتبہ اتارتا ہے، نہ مکروہ تنزیہی اتارتا ہے، نہ مکروہ تحریمہ اتارتا ہے، نہ حرام روزی اتارتا ہے۔ اللہ آسمانوں سے پاک روزی اتارتا ہے۔ جیسے دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے اتاری گئی روزی آسمانوں سے پاک ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب انسان اپنے ایمان کی کمزور کی بنیاد پر روزیوں کی کوالٹی کو گھٹاتا حرام تک آ جاتا ہے۔ روزی کی قسمیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ پاک، حلال، مشتبہ، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمہ، حرام۔ اب چونکہ ہمیں چلنا ہے اپنے مقصد کی طرف، جو پروگرام کا ٹاپک ہے اس طرف چلنا ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ دین کی محنت کرنے والوں کے لیے اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چاہے وہ دین کی تعلیم ہو، چاہے مسلمان دنیا کی تعلیم دے رہے ہوں، چاہے مسجد کے اندر امامت کے تعلق سے دین کی محنت ہو رہی ہو، چاہے مؤذن کے اعتبار سے دین کی محنت ہو رہی ہو، اور دیگر کسی بھی شکل میں دین کی محنت ہو رہی ہو، اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیں، مسئلے کے اعتبار سے، شریعت مطہرہ کے اعتبار سے، کسی بھی طرح سے آپ دین کی محنت کر رہے ہیں اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ کیسے کہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اجرت دین کی محنت کی نہیں لی۔ ہاں، خلفائے راشدین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اجرت لی ہے، لیکن ہم اپنی اجرت کو دیکھیں اور صحابہ اکرام کی اجرت کو دیکھیں۔ جب حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے کاروبار کو نہیں چھوڑا، کاروبار جاری رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کاروبار کریں گے تو خلافت کا کیا ہوگا، کون اس کے کام کو دیکھے گا؟ تو بہرحال آپ نے فرمایا میں کیا کروں، تو ان کی اجرت لوگوں نے طے کر دی۔ انہوں نے خود نے طے نہیں کی کہ مجھے اتنے چاہیے، مجھے اتنے چاہیے، مجھے اتنے چاہیے، بلکہ لوگوں نے ان کی اجرت طے کی۔ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے جو اجرت طے کی تھی وہ ان کے حساب سے زیادہ تھی، انہوں نے اس میں سے بھی کم کر دی، اور موت کے وقت
سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو لیا تھا وہ بھی واپسی کر دیا، یعنی جو آپ کی ملکیت تھی وہ بیت المال میں جمع کرا دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اجرت نہیں لی جا سکتی، چونکہ حضرت ابوبکر نے جو اجرت لی تھی اس کو اپنی ملکیت کے ذریعے سے آخر وقت میں جمع کرا دیا۔ اب کئی باتیں اس سے نکلتی ہیں کہ چلیے حضرت ابوبکر کے پاس تو تھا، اب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس میں 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس کی روزی کا انتظام ہے اس کو تو کسی بھی شکل میں دین کی محنت کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، یعنی جس کی روزی آرام سے خود آ رہی ہو چل کر کے اور وہ دین کی محنت میں لگا ہے تو وہ دین کی محنت کی اجرت نہیں لے سکتا، چونکہ روزی کا انتظام ہو رہا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کی روزی کا انتظام نہیں ہو رہا، اس کے پاس جو ہے وہ ملکیت ہے، تو جو اجرت لے رہا ہے آخر میں اس کا حساب لگائے میں نے کتنی اجرت لی، وہ اس اجرت کے اعتبار سے اپنی ملکیت کو بیت المال میں جمع کرا دے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ کوئی روزی کا انتظام ہے، تو اس کو وہ اجرت لے سکتا ہے، لیکن اس طرح سے کہ سیدھے طور سے اجرت لے لے یہ جائز نہیں اس کے لیے بھی۔ اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ جو زکوٰۃ کو ہیلے سے پاک کر کے اس کو خرچ کیا جاتا ہے، یعنی کہیں بھی خرچ کیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ بیت المال میں آئی، اس کو ہیلے کے ذریعے سے پاک کیا، اب وہ جہاں بھی قوم کو ضرورت پیش آئے تو اس جگہ اس کو لگا دیا جائے۔ مقدم تعلیم جو طریقہ کار مدرسوں کا ہے، اسی طرح سے دین کی محنت کی اجرت ہیلے کے ذریعے سے ہی جائز ہوگی۔ ہیلے کا استعمال آپ نے نہیں کیا تو آپ سیدھے طور سے دین کی محنت کی اجرت نہیں لے سکتے، یعنی 3 لوگ بتائے تھے، 2 لوگ تو لے ہی نہیں سکتے، 30 لوگ جو بھی لیں گے وہ بھی ہیلے کے ذریعے سے پاک کر کے لیں گے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہاں تک آپ سب باتوں کو اپنے مائنڈ میں جمع کر کے رکھیں اور دھیان توجہ سے ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں، اور پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ دیکھیے، ایک تو عام مسلمانوں کی روزی، ایک دین کی محنت کرنے والوں کی روزی۔ عام مسلمانوں کی روزی جو قسمیں بتائی ہیں ان سب قسموں میں پاک روزی بہت مشکل ہے، حلال تک پہنچ جائے غنیمت ہے، نہیں تو مشتبہ ہوتی ہے، مکروہ تنزیہ ہوتی ہے، مکروہ تحریمہ ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے۔ پاک تو بہت مشکل ہے، چونکہ ایمان کی طاقت کمزور ہوتی ہے اور بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، ان الجھنوں میں ایمانی کمزوری کے ساتھ پاک روزی تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دین کی محنت کرنے والوں کو پاک روزی تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ جیسے مدرسے میں آپ پڑھا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ پاک روزی تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ امامت کر رہے ہیں تو آپ پاک روزی تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ مؤذن ہیں آپ مسجد کے تو پاک روزی تک آرام سے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ مسلمان ٹیچر اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی پاک روزی تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔
دیگر اور کسی بھی طرح سے دین کی محنت آپ کر رہے ہیں تو آپ پاک روزی تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی عام مسلمانوں کے لیے پاک روزی تک پہنچنا بہت مشکل، مدرسے والوں کے لیے بہت آسان، ان کا حلال مشتبہ دیگر روزے تک پہنچنا آسان، مدرسے والوں کا ان روزے تک پہنچنا مشکل۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں مدرسے والے، مسجد والے، خانقاہ والے، دیگر دین کی محنت کرنے والے کہ آسانی سے پاک روزی ان کو مہیا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن سچ ہے اور یہی حقیقت ہے، کیونکہ جب تک حقیقت علم میں نہیں آئے گی تو وہ عمل میں بھی نہیں آئے گی۔ جب ایک چیز کا ہمیں علم نہیں ہے تو عمل کیا ہوگا؟ علم ہوگا، ایمانی طاقت ہوگی تو عمل فوراً ہو جائے گا، اور علم ہے، ایمانی طاقت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت میں ایمانی طاقت بڑھی ہوئی ہو تو عمل فوراً ہو جائے گا، لیکن علم کا ہونا شرط ہے۔ تو اس لیے یہ کڑوا علم آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ دین کی محنت کی اجرت کو پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی ہیلا، جس کو ہیلا کہتے ہیں، وہ کیا ہے۔ دیکھیے آپ جو ہے وہ نوکری کے لیے کسی مدرسے میں گئے، یا کسی مسجد میں امامت کے لیے گئے، یا کسی مسجد میں مؤذن کے اعتبار سے گئے، وہاں کے ذمہ داروں سے، وہاں کے محتمین سے آپ نے بات کی، انہوں نے تمام شرائط آپ کے سامنے رکھی، تو یہ شرائطیں ہیں، اس طرح سے آپ کام کریں گے۔ مدرس صاحب سے تمام اصول بتائیں اور ان کے سامنے تمام اصول رکھے گئے، انہوں نے ان تمام اصولوں کو قبول کیا۔ امام صاحب کے سامنے مسجد والوں نے تمام اصول رکھے، انہوں نے تمام اصولوں کو قبول کیا کہ آپ نے اگر کسی بھی نماز میں غیر حاضری کی تو آپ کی تنخواہ کاٹی جائے گی، انہوں نے اس بات کو بھی قبول کیا، تمام باتوں کو قبول کیا۔ اسی طرح سے مؤذن صاحب سے بھی تمام شرائط منوا لی گئی، تو آپ نے جو شرائط آپ کے سامنے رکھی تھی آپ نے قبول کی۔ ان شرائطوں کے اعتبار سے آپ نے کام شروع کر دیا۔ آپ جو ہے وہ خوب محنت سے کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ تیسرے نمبر کے ہیں، جیسے بتایا گیا تھا کہ جن کی روزی آ رہی ہے وہ ان کے لیے تو لینا مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے پیسہ دین کی محنت کا، اور جن کی ملکیت ہے تو وہ ملکیت کو فوکس کر کے سامنے رکھ کر کے اجرت لے لیں اور آخر وقت میں یا پہلے ہی اس جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیں، یا جن کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ اب رولز ٹو رولز کام ہو رہا ہے، محنت سے کام ہو رہا ہے، تو کیا اب بھی جائز نہیں ہوئی؟ تو میرے نزدیک وہ اب بھی جائز نہیں ہوئی۔ جیسے زکوٰۃ لے کر کے کسی پریشان حال کو نہیں دی جا سکتی، صرف مستحق کو ہی دی جا سکتی ہے۔ تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے یا دیگر کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہیلے کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے تمام رولز اختیار کیے، تمام اصول پورے کیے،
امام صاحب نے بھی، مؤذن صاحب نے بھی، مدرس صاحب نے بھی، یا اسکولوں میں ماسٹر صاحب نے تمام اصول پورے کیا، محنت سے کام کیا، تو ابھی بھی وہ حقدار نہیں ہے اجرت لینے کی۔ آئے کیا کریں، روزی بھی نہیں ہے، ملکیت بھی نہیں ہے، اب کہاں سے خرچے پورے کریں، کہاں سے جو ہے گھر کے اخراجات پورے ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو بات طے کی تھی، آپ نے جو اصول آپ نے قبول کیے تھے، ان سب کو بالکل صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے ڈر کے ساتھ پورا کرتے ہوئے امام صاحب کو مسجد کی خدمت کرنی ہوگی۔ یہ ہیلہ ہے، امام صاحب کو مسجد کی خدمت کرنی ہوگی، مؤذن صاحب کو مسجد کی خدمت کرنی ہوگی، مدرس صاحب کو مدرسے کی خدمت کرنی ہوگی، ماسٹر صاحب کو اسکول کی خدمت کرنی ہوگی۔ مزید جو چیز بات آپ نے طے کی ہے، اس کے علاوہ مزید آپ کو اسکول کا، مدرسے کا، مسجد کا کام کرنا ہوگا، یعنی اس کی خبر گیری، اس کی دیکھ بھال، اس کی آبادی کی فکر۔ امام صاحب مسجد کی آبادی کی فکر کریں، مؤذن صاحب مسجد کی آبادی کی فکر کریں، محنت کریں، مدرس صاحب مدرسے کی آبادی کی فکر کریں، محنت کریں، کوشش کریں، لوگوں سے کہیں سنیں، ماسٹر صاحب اسکول کی آبادی کی فکر کریں، لوگوں سے کہیں سنیں، اور اس مسجد کے کام میں ہاتھ بٹائیں، مدرسے کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اسکول کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ یہ نہیں کہ وقت پر چلے گئے اور وقت پر آ گئے، اسکول کے دیگر کام ہو یا نہ ہو لوگ کریں گے، تو اگر لوگ کریں گے تو آپ کو پیسے نہیں دیے جائیں گے، آپ کریں گے تو آپ کے لیے پیسے ہیلے کے ذریعے سے پاک ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ہیلہ ہے، مسجد کی خدمت، مدرسے کی خدمت، مزید خدمت، اسکول کی خدمت، یہ ہیلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے لیے وہ روزی پاک ہو جائے گی۔ آپ خدمت نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے ہیں ترقی کی، محتمیم صاحب کا ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں، اور اس کی صاف صفائی، جھاڑو پوچھا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی روزی جائز نہیں ہوگی۔ چونکہ دین امامت کی حقیقت جب تک دل میں نہیں آئے گی تو امامت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مؤذن کا رتبہ جتنا بڑا ہے، اس کی حقیقت دل میں نہیں آئے گی تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تعلیم کی جو حقیقت ہے، وہ حقیقت دل میں نہیں آئے گی تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یعنی دین کی محنت کی حقیقت دل میں نہیں آئے گی تو دین کی محنت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جب محنت کا حق ادا نہیں ہوا تو روزی پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی محنت کی حقیقت دل میں لانے کے لیے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے خدمت ضروری ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ آپ سے بھی اللہ نے خدمت کرائی، اور ایسی ویسی خدمت نہیں کرائی، اور آپ نے ایسی ویسی خدمت نہیں کی کہ صاحب مسجد کے اندر ایک کچرا پڑا ہے، اس کو اٹھا کر کے ڈال دیا سائیڈ میں۔ یہ نہیں کہ آپ نے آرڈر دے دیا کہ سب بچھائیے، یہ نہیں کہ آپ نے آرڈر دے دیا یہ کریے یہ کریے، آرڈر نہیں، بلکہ ایک غیر ایمان والے مسجد کے اندر آئیں
اور آنے کے بعد انہوں نے وہاں پیشاب کیا تو اللہ کے نبی چاہتے صحابہ کرام کی جماعت سے کہہ سکتے تھے کہ آپ اس کو دھوئیے، یا دیگر کسی اور سے کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ نے خود اس کو دھویا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ٹوائلٹی خدمت یہ ہے اصل خدمت، مسجد سے پیشاب کو صاف کیا۔ تو جب اللہ کے نبی اس کاموں کر سکتے ہیں تو مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، مسجد مدرسے کے مدرس، اسکول کے ماسٹر، ان کو بھی یہ کام کرنے ہوں گے اگر دین کی محنت کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے اور دین کی محنت کا حق ادا کرنا ہے اور اجرت کو پاک کرنا ہے، تو یہ کام کرنے ہوں گے۔ اب یہ تو ہو گیا خدمت کر کے ہیلے کے ذریعے سے روزی کو پاک کرنا۔ اب خدمت بھی ہو رہی ہے، اصول بھی پابندی ہو رہی ہے، محنت بھی ہو رہی ہے۔ اب جتنی ان سب کاموں میں سستی آتی چلی جائے گی، لاپرواہی آتی چلی جائے گی، اسی اعتبار سے روزی کی کوالٹی جو ہے وہ چینج ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی پاک سے حلال، حلال سے مشتبہ، مشتبہ سے مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی سے مکروہ تحریمی، یہ ساری قسمیں روزی میں داخل ہو جائیں گی۔ یعنی ہیلے کے ذریعے سے آپ نے روزی کو پاک کیا اور ہیلے میں سستی کی یا اصول میں سستی کی تو روزی مکروہ تحریمہ تک پہنچ جائے گی۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ باریک مسائل کی بات ہے اور ایسی بات ہے جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا اور ہم پتہ نہیں کون کون سی مثالیں سامنے رکھ کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ وہاں سے ثابت ہے، یہ وہاں سے ثابت ہے، یہ وہاں سے ثابت ہے۔ بس صحابہ اکرام کی میٹھی میٹھی باتوں کو تو دیکھ لیتے ہیں، جو کڑوی کڑوی بات تھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے میٹھا میٹھا گپ گپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہ بات تو دیکھ لی کہ یہ بات حضرت ابوبکر سے ثابت ہے، لیکن یہ بات نہیں دیکھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں کیا کارنامے کیے، کس درجے دین کی محنت کی حقیقت کو اپنے اندر اتارا اور کس درجے اس کا حق ادا کیا۔ یہ بھی تو دیکھیں۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے دل میں کیا حقیقت ہے اور کس درجے آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔